اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ عید کرنے کے لیے ابوظہبی سے آئے ہیں یہاں لاہور، تو وہاں چونکہ ایک دن پہلے روزہ تھا، تو یہاں جب آج کا روزہ ان کا 31واں روزہ ہوگا، تو کیا ان کو روزہ رکھنا ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک اصول، شرعی اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ روزہ رکھنا اور عید منانا، عید الفطر، روزہ رکھنا اور عید منانا جس سرزمین پہ بندہ ہوگا اسی سرزمین کے احکام جاری ہوں گے۔ یہ ایک آسان سا اصول ہے۔ اگر وہ پاکستان سے ایک دن پہلے ابوظہبی چلے جاتے، سعودیہ چلے جاتے، تو ایک دن پہلے روزہ رکھنا پڑتا۔ اب ان کے 30 روزے پورے ہو گئے، اب یہاں پہنچ کر آج ان کا 31واں روزہ۔ سعودی عرب میں بھی جتنے حضرات عمرہ کرنے گئے رمضان کے شروع میں، ان کا بھی آج 31واں روزہ ہے پاکستان میں جو واپس آئے ہیں، تو ان کو یہ 31واں روزہ رکھنا ہوگا اور عید کل منانی ہوگی، اس لیے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں بس وہیں کے احکامات جاری ہوں گے۔ یہ نہیں کہیں گے ان کے 31 روزے ہو گئے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ ہاں مسجدوں میں پڑھی جائے گی تو بھی ہو جائے گی، اور ہماری جو جامع شفیہ کی مسجد حسن ہے یہ عیدگاہ بھی ہے، یہ عیدگاہ بھی ہے۔ اس لیے عیدگاہ جہاں بہت بڑا مجمع آ سکے اور لوگ اکٹھے ہو کے، اس لیے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، محلے کی مسجدوں میں عید کی نماز پڑھانا سنت نہیں ہے۔ پڑھائیں گے تو ہو جائے گی، پڑھائیں گے تو ہو جائے گی، لیکن سنت عمل یا کھلے میدان میں اور یا پھر عیدگاہ کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہو۔ رات کو جو عبادت کی، تو اس کے اندر کتنی مقدار یا کتنا ٹائم ہم جا سکتے ہیں، یا کہاں مطلب جیسے تھوڑا بہت تو وقت آج دینا پڑتا ہے، تو سارا ٹائم تو نہیں گزار سکتے نا عبادت؟ کہاں آج رات جیسے آج بھائی صاحب کا مختصر سوال، آسان سوال، الجھا ہوا نہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم عبادت کے لیے رات کا کوئی حصہ، تھوڑی عبادت، زیادہ عبادت، کتنی عبادت کریں؟ جب آپ کہتے ہیں رات کو عبادت کرنی چاہیے، جیسے اب یہ آنے والی رات لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، تو اس میں کتنی عبادت کریں؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ اس پورے رمضان میں تاک راتوں کے اندر یہ ٹیلی فون آتے رہے اور احباب پوچھتے رہے تراویح کے بعد، بڑے سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی، تراویح کے بعد مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں اب ہم شب قدر کی عبادت کیا کریں؟ اب ہم تراویح کے بعد فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اب ہم شب قدر کی عبادت کیا کریں؟ تو اس کا جواب پھر سمجھاتا ہوں کہ لیلۃ القدر، یہ لیلہ کب سے شروع ہوتی ہے، رات کب سے شروع ہوتی ہے، یہ ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، روزے والی آیات سے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو آپ افطار کب کرتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے بعد، تو معلوم ہوا سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو گئی۔ لہذا آپ میں سے ہر ایک ذرا ذہن میں رکھ لے کہ آپ میں سے ہر ایک نے الحمدللہ طاق راتوں میں عبادت کی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی تو وہ شب قدر میں عبادت ہوئی، آپ نے نفل پڑھے، سنتیں پڑھیں، آپ نے عشاء کی نماز فرض پڑھے، آپ نے وتر پڑھے، آپ نے تراویح پڑھی، ساری شب قدر کی عبادت۔ آپ نے دعائیں مانگی شب قدر، اب ذرا باقی رات جو موجود ہے اس میں بھی دعائیں مانگ لیں، نوافل مانگ لیں۔ تو اگر کوئی بندہ تراویح وتر پڑھ کے سو جائے لیلۃ القدر میں، تو کیا اس نے شب قدر میں عبادت کر لی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کر لی ہے، اور پھر اللہ توفیق دے ساری رات جاگنے کی، اگلے دن سو جائے تو بہت اچھا، ساری رات اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں، پھر خیالات بار بار آئیں تو ان سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے بعد
پھر یہ خیال رکھنا پتہ نہیں اللہ نے مجھے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں کیے، یہ خود گناہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو دعائیں میں قبول کروں گا، اللہ کہتا ہے میں قبول کروں گا، میں تمہاری توبہ استغفار کو قبول کروں گا۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ بندہ جو ہے نا عام بندوں کی طرح لوگوں کو قیاس کرنے لگتا ہے۔ ہم کسی استاد سے، کسی بھائی سے، کسی سے معافی مانگ لینا تو ہم سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ خدا کے لیے اللہ کو بندوں پر قیاس نہ کریں، خدا کے لیے اللہ کے لیے بندوں پر قیاس نہ کریں، اللہ کو پتہ نہیں اللہ نے دل سے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ طے فرما لیں کہ اللہ نے گناہ معاف فرما دیے، پھر وہ گناہ یاد آ جائیں تو پھر توبہ اور استغفار گناہ نہیں ہے، لیکن پھر توبہ اور استغفار کر لیں۔ لیکن یہ شک نہ رکھیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیے کہ نہیں، بس میں اس طرف آ رہا ہوں، یہ شک نہیں کرنا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیے کہ نہیں کیے، نہیں معاف کر دیے، یقیناً معاف کر دیے، خیال آ جائے پھر توبہ اور استغفار کر لیں، لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی بالغ مرد اور عورت کے پاس اگر ایک دن کے کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ و صدقات کا مستحق ہو، تو اس کا جواب غور سے سنیں۔ ایک ہے مانگنا خود سے، ایک ہے اس کو دینا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ کسی بندے کے پاس گزارے کے قابل چیز موجود ہو، کھانا پینا وغیرہ جس کی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات غور سے سنیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات، جس میں اللہ نے 8 مصرف بتائے ہیں زکوٰۃ و صدقات کے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف فقیر۔ فقیر وہ جو صاحب نصاب نہ ہو، غنی کون؟ جو صاحب نصاب ہو۔ غنی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فقیر کون؟ جو صاحب نصاب نہیں۔ حکومت پاکستان نے یکم رمضان کو نصاب بتایا تھا بینکوں میں زکوٰۃ کاٹنے کا، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی 5,03,529 روپے پر زکوٰۃ کٹی تھی یکم رمضان کو، 5,03,529 روپے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، بچت 5 لاکھ روپے بچت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ دونوں باتیں الگ الگ میں نے کر دی۔ مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ ہاتھ پھیلانا کس کے لیے جائز؟ لیس لہ قوت یومہ، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے۔ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کے پاس 50 درہم ہوں اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ لیکن کیا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، جس کے پاس 5 لاکھ روپیہ الگ سے بچت نہیں ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے بات پوری سمجھ میں، مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، آپ دیں گے اس کو جائز۔ جی جس پر زکوٰۃ، جی میں نے اس کا جواب ابھی دیا۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے کیا وہ زکوٰۃ مانگ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اور ضروریات زندگی پوری کرنا، جیسے کرایہ، ویسے کھانے پینے کو اس کے پاس ہے لیکن کرایہ دینے کو گھر کا بالکل نہیں ہے، تو ایسی صورت وہ کہے میری تعاون کر دیں تاکہ میرا گھر کا کرایہ دے دوں، جائز جائز۔ یعنی اپنی ضرورت، پوری ضرورت جو شرعی ضرورت، طبعی ضرورت، اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہا، جائز۔ ایک صاحب نے کہا کہ مخلوط مرد و زن کے ماحول میں، چونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں مرد و زن مخلوط ماحول ہے، ملازمت کرتے ہیں، کاروباری سرگرمیاں کرتے ہیں، تو وہاں سب مخلوط ماحول ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھرپور کوشش کریں کہ اس ماحول سے بچ جائیں جس میں بے پردگی ہو، جس میں کہ مرد و زن کا اختلاط ہو۔
لیکن اب اداروں کے اندر، ایئرپورٹس کے اندر، ہوائی جہاز میں، فلاں بینکوں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر ہر جگہ لڑکیاں بھری ہوئی ہیں، تو اس وقت بس اپنی نگاہوں کی حفاظت، فالتو بات نہیں کرنی، کام کی بات کرنی ہے، کام کی بات کرنی ہے، تنہائی میں نہیں رہنا، ہنسی مذاق نہیں کرنا. ان پابندیوں کو، شرعی پابندیوں کو رکھ کر آپ وہاں ملازمت کریں گے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. جی والدین کو نفع پہنچانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی میں جواب دیتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. مشکات شریف میں حدیث موجود کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور ان کے لیے مغفرت مانگو. آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، اس کا 1/3 قرآن کا ثواب، بخاری شریف کی حدیث. لہذا 3 مرتبہ پڑھیں قل هو اللہ، پورے قرآن کا ثواب. تو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ماں باپ کو بخش دیں، پورے قرآن کا ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی ایک قیمتی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہوئے تھے. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دوں، مرحومہ ماں کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ان صحابی نے کھڑے کھڑے اپنا قیمتی باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا. ثواب پہنچانے کے، ہر نیک عمل کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کم از کم کتنی عمر میں نکاح کرنا ضروری ہے، چاہے وہ برسر روزگار ہو یا نہ ہو؟ جی، لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو شرعی طور پر آپ نکاح کر سکتے ہیں. نابالغ کا بھی نکاح جائز ہے، لیکن قانونی تقاضوں کو بھی پورا کر لیجیے کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اولو الامر کی اطاعت کرو، ذمہ دار کی. اگر حکومت یہ قانون بنا دے بعض حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، عدالتی پیچیدگیوں کی وجہ سے، کہ 18 سال کا لڑکا یا لڑکی اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں 18 سال کا لڑکا لڑکی ہو جائے تو آپس میں شادی کر لیں. شرعی طور پر تو چھوٹے بچے کی بھی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ولی سرپرست نکاح کرا سکتے ہیں. شرعی طور پر قانونی تقاضوں کو پورا کر لینا چاہیے. اب قانونی تقاضا کیا کہ 18 سال کا لڑکا، 18 سال کی لڑکی. اب کوشش کی جائے کہ اس کے اوپر 1-8 سال زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن 30 35 سال کی عمر میں لڑکوں لڑکیوں کی شادی نہ کی جائے. بہت لیٹ ہو جاتا ہے، بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی، یہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزگار نہ ہو لڑکے کا تو پھر شادی کر دیں، ٹھیک؟ تو اس کا جواب یہ ہے وما من 12واں پارہ پہلی آیت پڑھ لیجئے گا، جواب مل جائے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی جاندار ہے نا اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. شادی کر دے، شادی کر دے. روزگار شریعت نے نہیں بتایا، شادی کر دے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے رزق دے دے گا. جی صاحب نے پوچھا کیا یہ حدیث ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف پڑھنا اس کے لیے پل صراط پر گزرنے کے لیے نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گی؟ جی درست، درود شریف کی فضیلتوں میں باتیں موجود. ایک صاحب نے کہا قرآن پاک میں جو لفظ اقامت دین استعمال ہوا ہے اس کے معنی اور تقاضے کیا ہیں؟ تو آج کا پورا جمعہ یہی تھا، آج کے پورے جمعے کا بیان یہی تھا. اقامت دین یعنی ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیں، یہی اقامت دین. اور کیا کرنا ہے؟ بس یہی کرنا ہے. جی دیوس پہ نا آپ روشنی نہیں اندھیرا ڈالیں، سمجھ میں آئے؟ ہاں اس پہ روشنی نہیں کیا ڈالیں، اندھیرا ڈالیں. ہاں اس کے ایسی باتیں پوچھیں کہ جس کا کوئی یہاں عملی زندگی میں، جس کا عملی زندگی میں فائدہ ہو.
مجھ سے نا وہ ایم اے کا امتحان یا پرائمری کے امتحان یا مڈل کے امتحان والے یا جو لوگ جیسے امتحانی سوالات کرتے ہیں ویسے سوالات نہ کیجیے، کیونکہ یہ لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. ٹھیک. عربی زبان میں لفظ دیوس کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے سامنے بے حیائی کا کام ہو اور وہ چپ بیٹھا رہے. بات مکمل ہو گئی، جواب دے دیا میں نے. جی جی تشریف رکھیے. جو صدقہ فطر ہے، اگر آپ کے کینیڈا میں، انگلینڈ میں کہیں آپ کے عزیز کوئی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو فدیہ صدقہ فطر وغیرہ دینا ممکن نہیں ہے، آپ ہی دے دیں پاکستان میں کسی مدرسے میں، تو ایسی صورت میں 1.25 کلو گندم کینیڈا میں، یو کے میں، جہاں وہ گندم کا جو بھاؤ ہے اس بھاؤ کے حساب سے آپ یہاں پیسے ادا کر دیں گے. جواب مکمل ہوا. جی جی تشریف رکھیے. زکوٰۃ کے پیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے ہیں جس میں انسان کو مالک بنانا ضروری ہے. فلٹر پلانٹ لگا دیں گے لوگ، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، مالک کوئی نہیں ہوگا. کسی انسان کو مالک نہیں بنایا. ہاں آپ کسی غریب بندے کو، کسی مستحق زکوٰۃ لینے والے بندے کو پکڑ لیں اور اس کو کہیں دیکھو میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے فلٹر پوائنٹ لگاتا، پھر درست ہوگا، پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں انسان کو مالک بنانا ضروری ہے. جی 3 بیٹے ہیں، مختصر سوال. 3 بیٹے ہیں، جوان ہیں وہ، اور ان کا وہ عقیقہ نہیں کرتا. تشریف. جی عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ، عقیقہ کرنا سنت غیر مؤکدہ، کر لیں ثواب، نہ کریں گناہ نہیں. جواب مکمل ہوا. اور کیا بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. جی جواب ہو گیا. جی 2 کلو آٹا یا گندم؟ جی 2 کلو گندم، کھجور ہو تو 3.5 کلو، کھجور ہو 3.5 کلو، کشمش ہو 3.5 کلو، اور عجوا کھجور ہو تو 3.5 کلو، جس کی جو استطاعت ہو. جی جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے عزیز یہاں لاہور میں فوت ہو جائیں، آپ کسی میں پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر دیجیے، بس کھڑے نہ ہو، ہاتھ کھڑا کر دیجیے. تو ہمارے عزیز کچھ لاہور میں ہیں، بندہ لاہور میں ہے، انتقال ہو گیا، اب وہ پشاور لے کے جانا ہے جنازہ. تو ایسی صورت میں سب سے اول ترجیح یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جہاں بندہ فوت ہو وہیں اس کو دفن کر دیا جائے. چنانچہ ہمارے جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال کراچی میں ہوا، کراچی گئے، انتقال ہو گیا. اب دیکھیں جامع شفیہ کے محتمم، اتنی بڑی شخصیت، سارا گھر بار سب بچے سب یہاں تھے، لیکن شرعی تقاضا پورا کیا گیا، ان کو کراچی میں دفن کیا گیا، لاہور نہیں لائے. لیکن اگر لے جانا پڑ جائے کسی بھی وجہ سے، حالات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بس کوشش کی جائے کہ ان کا ولی یعنی ان کے بیٹے وہ پہلی مرتبہ جنازے میں شریک نہ ہو. اگر ولی جنازے میں شریک نہ ہو پھر دوبارہ جنازہ کسی اور جگہ پڑھایا جائے تو گنجائش موجود ہے. اگر ولی شریک ہو گئے پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھانا وہ سنت عبادت نہیں ہوگا. جی غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کا پڑھا، اور وہ ہے حبشہ کا نجاشی بادشاہ. اور حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاشی بادشاہ جو مسلمان تھا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے لگے، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا، میں نے نماز جنازہ پڑھایا. صرف پوری اسلامی تاریخ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا. اس کے بعد کسی صحابی نے کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا، کسی تابعی نے نہیں پڑھایا. لہذا غائبانہ نماز جنازہ اس وقت پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اب نہیں.
اب سنت نہیں، اب عبادت نہیں۔ میں نے آج کے پورے جمعے میں نا بڑا زور لگایا یہ سمجھانے پر کہ ہم اپنے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لیں تو وہ عبادت ہے، اپنی مرضی کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگا۔ بڑا زور لگایا آج میں نے، الحمدللہ۔ جی بینک میں نوکری، اگر تو بینک سودی کاروبار کر رہا ہے، اسلامی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ متبادل جگہ میں کام کریں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ اب اس وقت پاکستان میں سارے بینکوں کے اندر اسلامی ونڈو کھل چکی ہے، الحمدللہ، تو اسلامی ونڈو میں شامل ہو جائیں اور وہاں کاروبار جائز ہوگا۔ جی سگے بھائی کو صدقہ فطر زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہو۔ جی یہ سیاسی سوال ایک آ گیا جس کا جواب نہیں مل سکے گا۔ ایک صاحب نے کہا خودی سے کیا مراد ہے؟ جی وہ علامہ اقبال جو خودی کہتے ہیں نا، وہ انسان کی اپنی رسپیکٹ، اپنی عزت نفس، خودی، ٹھیک، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں یہ بڑا گہرا شعر ہے، لیکن ہمارے اکابر کیا شعر پڑھتے ہیں؟ ہمارے اکابر کہتے ہیں تجھے خودی پسند۔ شعر پورا یوں ہے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ تو خودی عزت نفس۔ جی میں نے ابھی جواب دے دیا اسی شعر کو پڑھ کر۔ جی پھر وہی خودی والا شعر، 3 چیٹیں خودی والی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں، کیونکہ وہ گرا اٹک گئی، سوئی اٹک گئی، اب اس سوئی کو ہلانا بڑا ضروری تھا، اس لیے تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ کہانی ختم ہو گئی۔ ایک صاحب کہتے بانی جامع شفیہ مفتی حسن صاحب مرحوم کے بارے میں واقعہ درست ہے کہ جب کینسر کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹنے کی نوبت آئی تو بغیر بے ہوش کیے اور بغیر جسم کو سن کیے ہوئے ٹانگ کاٹ دی گئی، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، میں اسپتال میں آپریشن ہوا، ڈاکٹر قریشی صاحب اور کرنل ضیاء اللہ صاحب نے آپریشن کیا، اور ان کے اصل میں کینسر نہیں تھا بلکہ ان کے گینگرین ہو گئی تھی، یعنی شوگر کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی تھی گھٹنے کے پاس سے۔ تو وہ جب ٹانگ کاٹنے کے لیے ان کو لٹایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا ہم آپ کو بے ہوش کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جامع شفیہ کے بانی جن کے نام پہ یہ مسجد حسن ہے، تو مفتی حسن صاحب نے ڈاکٹروں کو کہا کہ بس آپ مجھے بے ہوش نہ کریں، میں اللہ کا ذکر جب کرنا شروع کر دوں تو آپ ٹانگ کاٹ دیں۔ چونکہ وہ درمیان میں پردہ لگاتے ہیں، پیٹ کے اوپر پردہ لگا کر نیچے عمل کرتے ہیں، تو حضرت مفتی حسن صاحب نے ذکر شروع کر دیا، اور جب ذکر شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر مفتی صاحب نے آخر پوچھ لیا کہ بھائی آپ کب آپریشن شروع کریں گے؟ تو ڈاکٹر نے کہا، کرنل ضیاء اللہ کرنل قریشی صاحب نے کہا کہ وہ میں اسپتال میں کہ حضرت ہم اب صرف ٹانکے لگا رہے ہیں، ٹانگ تو کاٹی جا چکی، اور واقعی ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا، وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور ذکر میں اتنے محو ہو گئے کہ ٹانگ کٹنے کی تکلیف کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے اور دارالفتاء کے جواب میں فرق صرف یہی ہے کہ آپ کا جواب زبانی ہے، دارالفتاء کا تحریری ہے؟ نہیں، میرے تمام جوابات جامع شفیہ کے دارالفتاء کے مطابق ہیں، یہاں کوئی بھی بات، یہاں دونوں طرف میرے مفتی صاحبان، جید مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ میری ایک ایک بات پر ان کی نظر ہے، ایک ایک جملے کو میرے دیکھ رہے ہیں، اور یہ پورا کا پورا سوال و جواب کا سلسلہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو علماء کا پینل سنتا ہے، اس لیے یہاں جو بات کی جائے گی وہ جامع شفیہ کے دارالفتاء کے مطابق ہوگی، دونوں کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کیا ڈپریشن، ٹینشن اور ماضی کی تکلیف دہ باتوں اور آئندہ کی خدا نخواستہ خطرات سے جو نفسیاتی بیماریاں ہیں تو ان سب کے علاج کون کون سے ہیں؟ جی ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن ذہنی دباؤ، انزائٹی بے چینی، فرسٹریشن، انشقاق ذہنی، پھٹن ذہنی، اور اسی طرح جتنی ذہنی بیماریاں ہیں یہ ساری بے سکونی کا علاج اللہ نے بتایا، جو خالق ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اگر وہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، نماز میں مصروف ہو جائیں، تلاوت میں مصروف ہو جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ العزیز ان چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ لیکن زیادہ ہو جائے تو دوا ضرور کھائیے گا۔ ایک سے کہتے ہیں کہ کیا غیر محرم مرد یا عورت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو جان بوجھ کر نہیں دیکھ سکتے، نظر پڑ جائے تو توبہ اور استغفار کر لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ دنیا کی تکلیفوں مشقتوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ چاہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھی موت کی تمنا رشتہ داروں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، اس مریض کو بھی خود نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں بیماری ہے نا کہ کوئی کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذرا زیادہ دیر فالج ہو جاتا ہے، ذرا دیر بیمار رہتے ہیں تو دعا کرواتے ہیں، حضرت دعا کریں اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، اللہ اس کو بس جلدی اٹھا لے، دیکھا نہیں جاتا۔ یہ جائز نہیں ہے یہ دعائیں کروانا۔ آپ نے اس وقت بھی دعا مانگنی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، اے اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اب عافیت میں وہ ساری چیزیں آ گئی، وہ جو آپ چاہتے ہیں ساری آ گئی۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ، اے اللہ ہم صحت اور عافیت مانگتے ہیں۔ جی 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 شہادت کی دعا مانگنی چاہیے، شہادت کی تمنا بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، آپ کہیں گے شہادت میں بھی تو موت ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے وہی میں نے آج پورے جمعے میں سکھایا، کس چیز کی کس طرح تمنا کریں تو وہ عبادت بن جائے۔ شہادت کی تمنا کریں ماشاءاللہ عبادت، موت کی تمنا کریں گناہ ہے ایک بات۔ جی صدقہ فطر صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہوں، چاہے سال نہ گزرا ہو، 5 لاکھ روپیہ بچت، یا گھر کی فالتو چیزیں کچھ ایسی ہیں، انسلے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کی مالیت 5 لاکھ تک پہنچتی ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے تو نقد روپیہ سونا چاندی ضروری۔ جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، میں اب تعزیت کے لیے جاؤں گا ان کے گھر، تو کیا ان کو عید مبارک کہوں کہ نہ کہوں؟ تو اس کا تعلق انسانی عقل سے، اس کا تعلق انسانی عقل سے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے؟ مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے؟ پھر اس صحابی سے پوچھا مل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ پھر فرمایا البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہمیں ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، اب دیکھیے گا جواب میں کیسے دینے لگا ہوں، اگر ہمارا کوئی عزیز والد صاحب فوت ہو جائیں، والدہ فوت ہو جائیں، اور عید کے دن لوگ مجھے مبارکباد دینے آئیں، تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ لہذا دل سے پوچھیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرے لیے ہو تو برا ہے، تو پھر جو آپ کے لیے برا وہ دوسروں کے لیے بھی برا ہے، تو اس لیے کسی میت کے ہاں جا کے اس کو عید کی مبارکباد دینا مناسب نہیں۔ جی یہ جو صدقہ فطر ہے یہ بچوں کا بھی دینا ہوتا ہے، 8-10 سال 12 سال جی کے بچے؟ بہت اچھا سوال کیا۔ دوسرا سوال بعد میں انہوں نے پوچھا کیا صدقہ فطر چھوٹے بچوں کی طرف سے دینا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جو شخص خود صاحب نصاب ہو وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دے گا۔ بیوی اگر خود صاحب نصاب ہو تو اسی صورت میں بیوی کی طرف سے بھی دے دے۔ بالغ بچے اگر خود مال کے مالک ہوں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ دوسرا سوال جو گھر پہ ملازم ہوتے ہیں ان کا بھی جی انہوں نے سوال کیا جو گھر میں ملازم ہوتے ہیں کیا ان کی طرف سے بھی ہمیں صدقہ فطر دینا ہے؟ اس کے لیے ایک آسان سا اصول،
کیا ان کی کفالت کھانا پینا آپ کے ذمے ہے؟ اگر آپ کے ذمے ہے تو ان کی طرف سے بھی ادا کر دیجیے. جی جی جو شخص ذہنی مریض ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر صرف ایک ذہنی مرض ہے جس میں کوئی خیر شر کی تمیز نہیں رہتی، اور وہ ہے شیزوفرینیا، جس کو ہم پاگل پن کی انتہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو دوائیاں کھا رہا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے تو وہ تو بہت مستحق ہے نا. تو آپ مطلب یہ ہوا کوئی شیزوفرینیا میں بھی ہو نا تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی، بشرطے کو صاحب نصاب نہ ہو. بس میں نے بالکل پاگل کی بات میں نے بہت کھول دی، میرا خیال اب زیادہ نہ اس پر بات کیجیے. میں نے کہا بالکل جو پاگل ہوتا ہے اس کو شیزوفرینیا والا مریض کہتے ہیں. میں نے کہا اس کو بھی دے سکتے ہیں اگر مستحق. بات ہوگی. کوئی تو ہے نا اس کے پاس خرچ ورچ کرنے والا، جی اس کے لیے اس کو دے دیجیے. جی مولانا صاحب ایک شخص ہیں ان کی عمر جو ہے 80 پلس ہے، 80 پلس ہے، ان کے بیٹے کوئی نہیں، ان کے بیٹیاں ہیں 5 اور ایک بیٹی جو ان کو سال پہلے ڈائیورس ہوئی ہے. اب وہ ان کی بیوی بھی فوت ہو گئی ہے. مختصر سوال. وہ رہ سکتے ہیں بیٹی بیٹے ایک گھر میں بیٹی کے ساتھ؟ جی جی رہ سکتے ہیں، محرم ہے نا، رہ سکتے ہیں. جی اچھا تقاضا کرنا، سوال کرنا کہ مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے خراج دے دو، تو یہ کیسا ہے؟ یہ ابھی میں نے جواب دیا ہے اس کا کہ جب کیا جا سکتا جی کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو اس کو مانگنا جائز نہیں. ٹھیک، لیکن اس کے باوجود کوئی مستحق ہو اور مانگے تو آپ اس کو دے دیں. جی یہ مشہور ہے کہ صدقہ فطر جو ہے ہر شخص کو دینا ہے، اور اب اس میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر عید کے دن کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہے صبح فجر کے وقت میں ہوگا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ. جی تشریف رکھیے. صدقہ فطر ہر ایک کی طرف سے دینا ہے جو نابالغ ہو اور جس پر واجب ہو. وہ اپنے نابالغ بچے بچیوں کی طرف سے دے گا. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. روزہ نہیں بھی رکھتا تب بھی صدقہ فطر واجب ہے. یہ ایک الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے. اور آپ نے ایک اور جو بیچ میں بات کی ہے نا کہ کیا وہ بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے بھی، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. عید کے دن صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہوگا. جواب مکمل ہوا. جی جی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا بچہ تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. جی مفتی صاحب، صدقہ فطر پیدائش صبح صادق سے پہلے. جی بالکل. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا بڑے غور سے سن رہے ہیں. جی انما الاعمال بالنیات. آپ ویسے ہی کریں گے ویسے ہو جائے گا. ماں باپ کی نیت کریں گے ان کو ثواب مل جائے گا، پورے انسانیت کی نیت کریں گے سب کو ثواب مل جائے گا. تشریف رکھیں. جی عید کے بعد مصافحہ کرنا، جی مصافحہ کرنا، گلے ملنا عید کے بعد جائز ہے. عید کے بعد گلے ملنا، مصافحہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جائز کام کو اگر شرعی حیثیت دے دی جائے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. لہذا اگر کوئی گلے ملے گا کہ یہ سنت ہے فوراً بدعت ہوگی، کیونکہ سنت نہیں ہے، جائز ہے. ہر بدعت یاد رکھ لیجیے گا سب حضرات، جتنی بدعتیں ہیں ساری کی ساری اصل میں وہ جائز کام ہوتے ہیں. ناجائز کام کبھی بدعت ہوتا ہی نہیں، وہ پہلے ہی گناہ تھا. بدعت ہمیشہ پہلے اصل کام جائز ہوتا ہے، اس کو جب ہم دینی حیثیت دے دیتے ہیں وہ بدعت ہو جاتا ہے. جی لہذا اگر کوئی گلے نہ ملے تو اس سے ناراض نہیں ہونا، اور اگر ناراض ہوئے سمجھ لیں کہ یہ لازم سمجھ رہا، یہ بدعتی ہے. لازم نہ سمجھے. اس لیے بہت سارے حضرات کو مسئلہ بتا دیتا ہوں تو بعض نوجوان عید کے دن مجھے گلے ملتے اور کہتے ہیں میں سنت سمجھ کے نہیں مل رہا. تو اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے گناہ سے. جی سر میرا کزن امریکہ میں ہوتا ہے، اس نے غیر مسلم سے شادی کی، اس کے 8 بچے پیدا ہوئے.
پھر اس کی بیوی دوبارہ پھر غیر مسلم ہو گئی اور اس کے بچے بھی غیر مسلم ہو گئے، صدقہ فطر اس کے اوپر غیر مسلم پر صدقہ فطر نہیں ہوتا. اور اتنا سا مہربانی کر لیں، جو لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا، یہ والا مسئلہ، جی خاموش، جی خاموش خاموش، جی خاموش. جی تو میں بتا رہا تھا کہ وہ سے لوگوں کو میں کہتا ہوں، دیکھو غیر مسلم سے شادی کر لی نا، ہو گئی شادی، اب پتہ کیا کرو، بیوی کو کہو بس اتنا کہہ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس مسلمان ہو گئے، سارے بچے حلال، نکاح دوبارہ ہو جائے گا. تو اتنا تو کر لے بس. جی بس اب اگر غیر مسلم ہو گئی تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. جی کوئی صاحب ان کی بات کو ذرا مجھے سمجھا دیں گے اونچی آواز سے. جی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی خاص ذکر انہوں نے نہیں بتایا. میں یہ ذکر کر رہا تھا، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، وہ کون سا ذکر کر رہے تھے؟ صرف اللہ اللہ کہتے رہیں، اللہ کا ذکر، قرآن مجید پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر، سب چیزیں اللہ کا ذکر. جی 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 اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے اگر وہ مشرک نہ ہو. اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے اگر وہ مشرک نہ ہو. اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو مشرک ہو گئے، اب اس اہل کتاب سے شادی جائز نہیں. عیسائی کہتے ہیں، کوئی عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب وہ مشرک ہو گیا، اب وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، شادی جائز نہیں. جی نہیں، فرقہ وارانہ بات کرنا منع ہے مولانا، اطمینان سے بیٹھیں. یہاں فرقوں کے نام لینا اور مزے لینا اس کی اجازت نہیں ہے، میں سختی سے منع کر رہا ہوں. ایک سیاسی سوال، ایک فرقہ وارانہ سوال، بالکل نہیں کرنا. اچھا بالکل نہیں، اسے میں بہت سخت شدت محسوس کرتا ہوں. یہاں دونوں باتوں کی اجازت نہیں ہے، نہ سیاسی سوال نہ فرقہ وارانہ سوال. جی جی اس میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، پھر دیتا ہوں. غیر مسلم، مشرک، ہندو، سکھ، عیسائی، ٹھیک، 3 باتیں جائز ہیں. معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا، اگر وہ حلال ہے تو معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا جائز غیر مسلم کے ساتھ. نمبر 2 معاملات، غیر مسلم کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، ہندو کے ساتھ جائز، لین دین، تجارت. نمبر 3 مواسات، قلبی دوستی، غم خاری، مواسات غم خاری، دکھ درد میں کام آنا، بیمار ہوا اس کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک، جائز. معاشرت غیر مسلم کے ساتھ جائز، معاملات جائز، مواسات غم خاری، دکھ درد میں کام آنا جائز. چوتھا لفظ ہے موالات، قلبی دوستی جو حرام ہے غیر مسلم سے. ایسی قلبی دوستی کہ دوستوں کے پھر شراب بھی پینی شروع کر دی، خنزیر بھی کھانا شروع کر دیا، حرام بھی شروع ہو گیا، ٹھیک، ایسی قلبی دوستی منع. لیکن یہ سارے غیر مسلموں کے لیے ہے. معاشرت جائز، معاملات جائز غیر مسلم سے، کسی بھی کافر سے، اور مواسات غم خاری بھی جائز، موالات جائز نہیں کافر سے، ٹھیک ہو گیا. لیکن قادیانی سے ان 4 میں سے ایک بھی جائز نہیں. قادیانی میں کہ ایک بھی جائز نہیں، نہ معاشرت جائز، نہ معاملات جائز، نہ مواسات جائز. مر رہا ہو تو اس کو دوا بھی نہیں دینی، اس لیے کہ وہ آپ کو غیر مسلم کہہ رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا. اصل بات یہ ہے، جس دن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا شروع کر دیں گے، اس دن کے بعد انشاءاللہ وہ بھی کافروں میں شمار ہوں گے اور ان کو اقلیت والے حقوق اسی طرح کے ملیں گے. جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس وقت تک ان کا بائیکاٹ کرنا فرض واجب. جی جی قبرستان میں قرآن مجید، نے پوچھا قبرستان میں قرآن مجید لے کر نہ جائیں، بے ادبی ہے. ٹھیک، قرآن مجید ویسے وہاں جا کر پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں، جائز. جی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں، اگر مانگنا ہو تو قبلے کی طرف منہ کر لیں. چادر بھی ڈالتے ہیں جس پہ. جی
قبر کی طرف منہ نہ کریں، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لیں. آنے والے دن میں کہتے ہیں کہ اس وقت جائز ہے جب قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے اس وقت بھی. جی اسلامی بینک کے ساتھ چلنا جائز ہے، جیسے آپ نے کہا تو جی تشریف رکھیے. ایک جو آپ نے دوسری مثالیں میں دی کہ نکاح کرنا پہلے وہ حلال تھی حرام تھی، اس میں انسان فزیکلی شامل ہے، بینک میں فزیکلی شامل نہیں ہے. تشریف رکھیے. ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، غور سے جب آپ سنیے گا، یہ جن کو اسلامی بینکنگ نہیں سمجھ میں آتی نا، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جو لوگ بینکنگ جانتے ہیں فقہ اسلامی نہیں جانتے. پھر دوبارہ بولو، جو بینکنگ جانتے ہیں پھر اسلامی فقہ نہیں جانتے، ان کو کبھی بھی آپ اسلامی بینکاری نہیں سمجھا سکتے، ان کو مطمئن نہیں کر سکتے. نمبر 2، جو بینکنگ نہیں جانتے فقہ اسلامی جانتے ہیں، ان کو آپ کبھی اسلامی بینکاری نہیں سمجھا سکتے. کتنے جملے ہو گئے؟ 2. نمبر 3، جو فقہ اسلامی بھی جانتا ہے، اسلامی فقہ بھی جانتا ہے، بینکنگ کے امور بھی جانتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو میں چاہے کتنا ہی جواب دوں، آپ نے ماننا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دونوں چیزیں نہیں جانتے، اور جو دونوں چیزیں جانتے ہیں وہ سوال ہی نہیں کرتے. اس لیے علماء پر اعتماد کر لیجیے. اس کا حل، آسان حل یہ ہے، علماء پر اعتماد کر لیجیے. ڈاکٹر کے پاس جا کر جس ڈاکٹر پہ آپ اعتماد کرتے ہیں وہ آپ کو دوا دیتا ہے، آپ اس کی ڈبی پر پڑھتے ہیں یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان. ڈاکٹر صاحب آپ تو مجھے مار دیں گے دوائی دے کر. کتنی دفعہ ہم اپنے پسندیدہ ڈاکٹر کے سامنے کلمات کہتے ہیں جب ہمیں اعتماد ہو، اور اگر اعتماد نہ ہو پھر کہہ دیں اس ڈاکٹر کے سامنے. جی جی، وہ جو آپ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، میں زبانی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. ایاکم وکثرۃ الضحک فانہ یمیت القلب. یہ وہ حدیث ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ایاک وکثرۃ الضحک، تم زیادہ ہنسنے سے بچو. فانہ یمیت القلب، کیونکہ تمہارے دل کو مردہ کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کے 3 درجات ہیں. اب اس حدیث کو سمجھیں. ہنسنے کے 3 درجات ہیں عربی میں. نمبر 1 تبسم، مسکراہٹ. یہ جائز ہے، یہ مسنون ہے. اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی، وضو بھی نہیں ٹوٹتا. تبسم، مسکراہٹ، یعنی میں ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں، یعنی ہونٹوں سے مسکراہٹ معلوم ہو، منہ کھلے نہ. چہرے سے ہنسنا معلوم ہو لیکن منہ نہ کھلے، اس کو کہتے ہیں تبسم. یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے تھے. نمبر 2 ضحک. ضحک کہتے ہیں ہنسنا، اردو میں ہم کہتے ہیں ہنسنا. منہ کھل جائے، دانت کھل جائے، آواز نہ نکلے. اگر نماز کے اندر ضحک ہو جائے، تبسم سے نہ نماز ٹوٹتی نہ وضو ٹوٹتا ہے. نماز کے اندر بھی ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. ہنسے لیکن آواز نہیں آئی، منہ کھل گیا، ہنس پڑا کسی بات پہ، نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3 قہقہہ، اونچی آواز سے زور سے ہنسنا، سب کو پتہ چلے ہنسنے کا. اگر نماز کے اندر کرے گا تو اس کا وضو بھی ٹوٹے گا، نماز بھی ٹوٹے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا؟ تبسم سے نہیں. کس سے منع کیا؟ ضحک، ہنسنا. ہر وقت ہنستا رہے. تو ہر وقت ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے گا، جو بندے زیادہ قہقہے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں شاعر نے عجیب و غریب بات کی ہے. بڑی عجیب و غریب جملہ کہا شاعر نے. شاعر کہتا ہے میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں. یہ جتنے ہنسنے والے کہہ کے اونچے اونچے کہہ کے لگانے والے ہوتے ہیں نا، ذرا سا اندر گھس کے دیکھے بیچارے زخمی ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے. ہنسیں، مسکرائیں. جی ہمارے گاؤں میں مسجد سے جب نکلتے ہیں نا تو مختصر سے مسجد قبلہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں، قبرستان ہے، تو قبرستان کی طرف منہ کر کی طرف دعا تشریف رکھیں. بس میں نے اتنا سمجھایا ہے کہ کعبے کی طرف پشت کر کے
اور قبر کی طرف منہ کر کے کبھی دعا نہ مانگیں. قبرستان میں بھی جا کر کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لیں تاکہ قبر والے سے مانگنے والوں سے مشابہت نہ ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے. وقت مکمل 3 بج رہے ہیں. جی مصلی سنانے کے لیے نہیں، مسلمان شخص وہ سمجھے کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب کے درجے میں ہے. واجب کو نہ کرنا بار بار، یہ ایک دفعہ بھی نہ کرے واجب کو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور بار بار گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. میری بات مکمل ہو گئی. وہاں سے چلنا ہے. داڑھی سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کو تارک گناہ گار، گناہ کبیرہ، اور بار بار گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق، اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی. بات مکمل ہو گئی. جی 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 اجتماعی دعا ثابت ہے، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے. میت کو دفنانے کے بعد دعا مانگنا جائز، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے. جی جی جنات کی بات، آپ جنات کے ساتھ ہمدردی نہ کیجیے. جنات بھی اگر ابلیس نہیں ہے نا تو پھر وہ بھی نیک ہے، وہ بھی متقی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی فضیلت حاصل ہے. لیکن جنات میں سے انسانوں کو پھر اس سے زیادہ فضیلت ہے، اللہ نے دی ہے فضیلت. ٹھیک جی، صدقہ فطر رمضان شروع ہونے کے بعد دیا جا سکتا ہے، افضل آخری عشرے میں اور نماز عید سے پہلے. جی قرآن میں پیچھے بیٹھتے جی، اگر قرآن مجید جیسے بہت سارے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف میں بھی اور نماز میں بھی، پیچھے بیٹھ کر قرآن مجید کھول کر پڑھ لیں تو یہ بے ادبی بالکل نہیں ہے. اب 3 بج گئے، اجازت چاہوں. جی یہ سمجھ جی جی میں جواب دیتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال بڑا اہم ہے کہ صلہ رحمی، قطع رحمی کیا ہوتی ہے. تو اس کے لیے 3 کہتے ہیں، بار بار رابطہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، رابطہ بھی نہیں کرتے، تو ہمیں قطع رحمی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 3 چیزیں آپ کرتے رہیں. نمبر 1 سلام، نمبر 2 طعام کھانا وغیرہ دینا، نمبر 3 ہدیہ تحفہ. یہ آپ دیتے رہیں، بس صلہ رحمی آپ کی طرف سے پوری ہو گئی، آپ کو قطع رحمی کا گناہ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.